نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی تربیت فرمائی کہ جب موقع ملے نا موقع تو تیاری کرو اوپر والے ہدف کی. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو دیہات میں رہتا تھا, کوئی دیہاتی صحابی تھے, ان کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تواضع و عاجزی والے تھے, جاتے تھے اور ملاقاتیں کیا کرتے تھے. وہاں چلے گئے, اس دیہاتی نے بڑی آؤ بھگت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی کی, کھانا وانا کھلایا, آپ بیٹھے, ملاقات کی, گفتگو کی, واپس آ گئے. آتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس بھی آنا, چکر لگانا. کسی دن وہ صحابی, وہ دیہاتی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی میزبانی کی, ان کی کھانا وانا کھلایا, ان کو بٹھایا, اکرام کیا. جب جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ, کچھ آپ کو چاہیے, کوئی معاملہ ہو, کوئی ضرورت ہو بتاؤ. اس صحابی نے 2 ضروریات رکھی. کہا اللہ کے رسول کوئی اونٹنی مل جائے سواری کر لوں گا, اور کچھ اگر بکریاں مل جاتی تو دودھ پی لیتے. اونٹنی مل جاتی سواری کے لیے, کوئی بکریاں مل جاتی ہم دودھ پی لیتے, یہ ضرورت ہے میری. اب صحابہ بیٹھے ہوئے, اس صحابی نے یہ بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کا موقع دیکھا, فرمایا اعجزتم ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل, کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح بھی نہ بن سکے, بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہ بن سکے. اب صحابہ چکرنے ہوگا, کوئی معاملہ ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے عجوز, من عجوز بنی اسرائیل, یہ عجوز بنی اسرائیل کون ہے, اس کا معاملہ کیا ہے؟ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ نے اب مصر سے نکلنا ہے, مصر سے جانا ہے, تو رات آپ نکلے. جیسے ہی نکلے اندھیرا ہو گیا, راستہ سمجھ نہیں آ رہا جانا کہاں, بھٹک رہے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کوئی مسئلہ ہے. بنی اسرائیل کے بوڑھے کو بلایا, جو بزرگ تھے ان کو بلایا, پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے موسیٰ کہ جب ہم مصر آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ہم سے یہ ہمیں قسم دی تھی کہ اے بنی اسرائیل جب بھی تم مصر چھوڑ کے جاؤ گے تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم نے میری میت کو, میرے جسم کو ساتھ لے کے جانا. موسیٰ صاحب نے کہا ہاں مسئلہ تو کریے یہ. اچھا کہاں ہے, کہاں دفن ہے, کہاں مدفون ہے؟ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سینکڑوں سال گزر گئے تھے یوسف علیہ السلام فوت ہوئے, قبر کہاں ہے؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا, ایک بڑھیا ہے اس کی عمر بہت بڑی, اس کو پتا. کہا بلاؤ اس کو بلایا. پوچھا ہاں ایسا معاملہ ہے؟ کہا جی ہاں معاملہ ہے. کہا آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ کہا جی ہاں پتا ہے. بتاؤ کہاں ہے؟ کہنے لگے ایسے نہیں بتاؤں, پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا پڑے گا. موسیٰ صاحب نے کہا کیا کام کرنا ہے تمہارا؟ کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں آپ کے ساتھ مقام عطا کرے, مجھے جنت میں آپ کے ساتھ مقام عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی امت کے نبی, موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کے حیران ہو گئے. کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا, تو بہت بڑی تم نے طلب کر لی. کہا اگر نہیں دے سکتے میں بھی نہیں بتا رہی. موسیٰ علیہ السلام عجیب پریشانی. اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا, حدیث میں آتا, اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آتیہا ما طلبت, اس کو دے دو جو مانگ رہی ہے, اس نے جس چیز کا تقاضا کیا ہے اس کو دے دو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں انبیاء علیہ السلام میں بھی اولو العزم نبی موسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھ یہ بڑھیا مقام حاصل کر رہی ہے.
کہ جی میں نے آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتانا، عمل بہت چھوٹا سا، لیکن اللہ رب العالمین فرمایا دے دو اس کو۔ موسیٰ صاحب نے اس کو بلایا، کہا جی اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کو مقام دے دیے۔ ایک تو جنت کی ضمانت، اور جنت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ کہا اچھا بس ٹھیک ہے، یہ فلاں جگہ پہ لے گئی، کہ طلاق سا تھا بنا ہوا، کہا جی اس کے اندر یہ پانی نکالو۔ پانی نکالا تو وہ جگہ خشک ہوئی، اس کو کھودا، یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک نکلا، اس کو اٹھایا گیا۔ جیسے ہی چلے، حدیث کے الفاظ ہیں رات یوں ہو گئی جیسے دن ہوتا ہے، روشن ہو وہ نکل پڑے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی؟ اس بڑھیا کے پاس ایک موقع تھا، اس بڑھیا کے پاس ایک موقع تھا، اس موقع کا اس نے استعمال کیا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی۔ اس دیہاتی صحابی کے پاس بھی موقع تھا، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ اس نے کیا مانگا؟ ایک اونٹنی، چند بکریاں۔ کہا تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں اس بڑھیا کی نظر تھی۔ تو یہ موقع ہے ہمارے پاس رمضان کا، ہماری نظر بھی کس پر ہے؟ ایک اونٹنی، چند بکریوں پہ، چند رکعتوں پہ اور چند دعاؤں پہ۔ اتنا بڑا موقع اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اتنا بڑا موقع، 84 سال کی عبادت کا موقع، پہلی امتوں کو ان کے اجروں کو عبور کر کے آگے نکلنے کا موقع، اور سب سے بڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی تربیت کا موقع۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔